الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتخضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بزرگان محترم، علماء اہل سنت، عمائد اہل سنت، خلفائے سلسلہ عامریہ، عزیزان ملت، حق تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی نسبت پر فخر کرتے ہیں. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کہ ہم امتی ہیں، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، اور ہم ان کے امتی ہیں. ہر امت کا ایک نبی ہوتا ہے. کسی امت کو نبی بھی ملتا ہے، رسول بھی ملتا ہے. کسی امت کو صرف نبی ملتا ہے، رسول نہیں ملتا. جو نبی اس کے حصے میں آتا ہے، اس کا نبی بنتا ہے، وہ صرف نبی ہوتا ہے، رسول نہیں ہوتا. تو بعض قوموں، بعض امتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے پیغمبر سے نوازا جو نبی بھی تھا اور رسول بھی تھا، اور بعض قوموں کو، بعض امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پیغمبر کو عطا فرمایا جو صرف نبی تھا، رسول نہیں تھا. ہمارے نبی صرف نبی ہی نہیں، رسول بھی ہیں. وہ ہمارے نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں. حضرت
موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اپنی امت کے نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں. ہمارے آقا بھی اپنی امت کے نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں. نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں. تو کیا فرق ہے ہمارے نبی ہمارے پیغمبر ہمارے رسول میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں؟ کیا فرق ہے میرے نبی اور حضرت عیسیٰ میں؟ کیا فرق ہے میرے نبی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں؟ کیا فرق ہے میرے نبی اور حضرت نوح میں؟ حضرت نوح بھی نبی ہیں رسول ہیں. میرے نبی بھی رسول ہیں نبی ہیں اور اپنی قوم کے نبی ہیں رسول ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کے نبی ہیں رسول ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کے نبی ہیں رسول ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے نبی ہیں رسول ہیں. میرے نبی اور ان پیغمبروں میں فرق کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام صرف اپنی قوم کے نبی ہیں اپنی قوم کے رسول ہیں. ابراہیم علیہ السلام صرف اپنی قوم کے نبی ہیں اپنی قوم کے رسول ہیں. نوح علیہ السلام صرف اپنی قوم کے نبی ہیں اپنی امت کے نبی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام صرف اپنی قوم بنی اسرائیل کے نبی ہیں اپنی امت کے نبی. میرا نبی حضرت آدم کی امت کا بھی نبی, حضرت شیس کی امت کا بھی نبی, حضرت ادریس کی امت کا بھی نبی, حضرت الیسا کی امت کا بھی نبی, حضرت نوح علیہ السلام کی امت کا بھی نبی, حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کا بھی نبی, حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا بھی نبی, اور جس امت کا نبی اس امت کا رسول بھی. تو ہر نبی کی امت میرے نبی کی امت ہے. ہر نبی کی قوم میرے نبی کی قوم ہے. ہر نبی ایک ایک امت کا نبی اپنی اپنی امتوں کا نبی. اور میرا نبی ہر امت کا نبی. کیسی جامعیت ہے, کیسی اطلاقیت ہے, کیسی وسعت ہے میرے نبی کی نبوت کی, میرے رسول کی رسالت کی, کہ کسی امت کا نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ امت صرف میری ہے, محمد رسول اللہ کی نہیں. حضرت آدم علیہ السلام یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امت جو میری امت ہے وہ صرف میری ہے, ابراہیم کی نہیں, موسیٰ کی نہیں, نوح کی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن کوئی نبی کوئی رسول یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میری امت ہے, فقط میری امت, مصطفیٰ کی امت نہیں. سبحان اللہ. کوئی نہیں کہہ سکتا, کوئی نہیں کہہ سکتا. ہر نبی کی امت میرے نبی کی امت, ہر نبی کی امت میرے نبی کی امت. یہ ظاہر کے اعتبار سے, باطن کے اعتبار سے میرے نبی کی امت کا ایک حصہ آدم کی امت بنا, میرے نبی کی امت کا ایک ٹکڑا نوح کی امت بنا, میرے نبی کی امت کا ایک حصہ ابراہیم علیہ السلام کی امت بنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو انبیاء کو امتوں کو دینے والے میرے نبی آدم سے کہا یہ تمہاری امت, سبحان اللہ. میری امت کا یہ حصہ تم کو دیتا ہوں. واہ واہ واہ. شیس کی امت کو کہا, شیس علیہ السلام سے کہا کہ یہ امت کا میرے حصہ تم کو دیتا ہوں. ابراہیم یہ لے جاؤ, میری امت کا یہ حصہ تم لے جاؤ, تم اس کے نبی کہلاؤ, رسول کہلاؤ. تو حضور
سمجھ میں نہیں آیا، میری تقریر سمجھنے کو ذرا دماغ کو ایکٹیو کرنا پڑتا ہے، سمجھ میں، یہ کہانیاں نہیں بول رہا ہوں میں، لکڑ ہارے کی کہانی یہ کہانی نہیں ہے، 16 سیداں کی کہانی یہ کہانیاں نہیں، یہ حقائق ہیں، حقائق اسلامیہ ہیں۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ ذرا اس سطح سے بلند ہو کر، لکڑ ہارے کی سطح سے بلند ہو کر سنیں، میں ہیں جو حقائق ہیں، جو واقعات ہیں، احادیث میں ہیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ جی، ہر نبی کی امت، میری نبی کی امت، ہر نبی کی امت، میرے نبی کی امت کیسے؟ سب سے پہلے میرے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، جب آئے نبی تھے، مگر کیسے آئے؟ بشریت کے ساتھ نہیں آئے، بشریت کے لباس کے بغیر آئے، نوری جامہ پہ، نور کے لباس میں آئے، کیا تن نوری کے ساتھ آئے، حقیقت نورانیہ کے ساتھ آئے۔ حضور کی حقیقت کیا ہے؟ نور ہے۔ حضور کی حقیقت کیا ہے؟ نور ہے۔ حضور کیا ہیں؟ نور ہیں۔ حضور کیا ہیں؟ نور ہیں، اور بشریت ان کے نورانیت کا لباس ہے۔ تو بندگان خدا، سب سے پہلے حضور ہی نبی بن کر عالم ایجاد میں تشریف لائے، مکے میں تشریف نہیں لائے، مکے میں بعد تشریف لائے، عالم ایجاد میں پہلے تشریف لائے، عالم امکان میں پہلے تشریف لائے، مدینے میں بعد پہنچے، عالم ایجاد میں پہلے آئے، عالم امکان میں پہلے آئے، عالم وجود میں پہلے آئے۔ جب پہلے حضور، سب سے پہلے پیدا ہونے والے نبی کون؟ حضور۔ حضور سب نبی بشر تھے، سب نبی بشر تھے، انہیں نبوت ملی۔ سب نبی بشر تھے، انہیں نبوت ملی۔ سب نبیوں کی ذات بشر، صفت نبوت۔ بہت غور سے سنیں، کہانیاں نہیں ہیں یہ، سب نبیوں کی ذات بشر، لیکن وہ بشر، نبی بشر ہوتا ہے لیکن اس کے جیسا کوئی بشر نہیں ہوتا۔ ہر نبی بشر ہوا ہے لیکن اس کے جیسا کوئی بشر نہیں۔ تو بندگان خدا، ہر نبی کی ذات بشر، صفت نبوت، سبحان اللہ، صفت نبوت، اور میرے نبی کی ذات نبوت، صفت بشریات۔ ہر نبی بشر، نبوت اس کو دی گئی۔ میرا نبی بشریت اسے دی گئی۔ اب نبی ہے، بشریت اسے دی جا رہی ہے۔ میرا نبی ہے، بشریت اسے دی جا رہی ہے، تو اس کے لائق کی بشریت دی گئی۔ ہر نبی بشر، ہر نبی بشر، نبوت اسے ملی۔ میرا نبی نور، بشریت اسے دی گئی۔ خیر بندگان خدا، بہت گہرائی میں چلا گیا۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ ہر نبی کی امت میرے نبی کی امت، میرا نبی ایسا نبی، میرا رسول ایسا رسول، ہر نبی کی امت آپ کی نبوت، آپ کی امت۔ اور پھر ہر نبی خود میرے نبی کی امت۔ یہ عجیب نبی ہے،
یہ عجیب رسول ہے. میرا نبی بھی نبی ہے, میرا رسول بھی رسول ہے, لیکن کیسا نبی ہے, کیسا رسول ہے. حضرت آدم سے 10 بستہ میں عرض کرتا ہوں, عالم خیال میں سرکار سیدنا آدم علی نبینا وعلیکم السلام, سرکار یہ بتائیں کہ آپ کا بھی کوئی نبی ہے؟ یہ تو معلوم ہے آپ کا خدا ہے. اللہ اسے کہتے ہیں رب عز و جل آپ کا خدا ہے, آپ خود نبی ہیں, اور ظہور کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی ہیں, سب سے پہلے رسول ہیں. آپ نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں. ظہور کے اعتبار سے, بشریت کے لباس کے اعتبار سے آپ سب سے پہلے نبی, سب سے پہلے رسول ہیں. آپ کا خدا تو ہے, آپ کا بھی کوئی نبی ہے. اے نبی حضرت آدم, اے میرے جد اعلیٰ, اے میرے جد امجد, کیا بات, سبحان اللہ. آپ کا کون نبی؟ جواب ملے گا, جس کے نور سے میں پیدا ہوا, جس کا نور مجھ سے پہلے پیدا ہوا, جو نور اور نبی بن کر اس دنیا میں آیا, وہ میرا نبی. میں اپنی قوم کا نبی, لیکن وہ میرا نبی. میں اور میری قوم محمد رسول اللہ کی امت. تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم, سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تمام نبیوں کی امت کے بھی نبی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تمام رسولوں کی امتوں کے بھی رسول ہیں, نبی ہیں, اور تمام نبیوں اور رسولوں کے بھی نبی ہیں, رسول ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سن رہے ہیں؟ ہر نبی حضور کا امتی, اس کی امت حضور کی امت. تو معلوم ہوا کہ اب انسان کوئی بھی حضور کی امت سے خارج نہیں, کوئی انسان حضور کی امت سے خارج نہیں. تو معلوم ہو گیا. اچھا بھائی, اس کے بعد یہ زمین اس کا کوئی خدا ہے؟ ہاں خدا ہے, رب عز و جل, اللہ تعالی. اچھا, اس کا کوئی نبی ہے؟ کون نبی ہے؟ حضرت آدم؟ نہیں. حضرت شیس؟ نہیں. حضرت ادریس؟ نہیں. حضرت یوسف؟ نہیں. حضرت موسیٰ؟ نہیں. حضرت ابراہیم؟ نہیں. حضرت اسماعیل؟ نہیں. نبی کا, زمین کا نبی کون؟ زمین کا پیغمبر کون؟ زمین کا پروفٹ کون؟ زمین جسے اپنا پیغمبر مانتی ہو, پروفٹ مانتی ہو, سبحان اللہ, وہ کون؟ جناب محمد الرسول اللہ. یہ ساتوں آسمان, الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 7 سماوات, یہ ساتوں آسمان. ہم نے بس دیکھا ہے بھی تو پہلا آسمان دیکھا ہے, 7 آسمان کہاں, اور 6 آسمان ہماری نظروں سے اوجھل. یہ 7 آسمانوں کا بھی کوئی نبی ہے؟ کون؟ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کوئی نہیں, میرا نبی. 7 آسمانوں کا بھی نبی, 7 آسمانوں کا بھی رسول. کوئی نبی ہے, کوئی نبی ہے جو 7 آسمانوں کو خدا کی نافرمانی سے روک رہا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات. کہ کہیں گر نہ پڑو, خدا کہہ رہا ہے کھڑے رہو, تم بھی کھڑے رہو, بغیر ستون کے کھڑے رہو, خدا کا حکم ہے. نیچے گرنا نہیں. کوئی ایسی چھت آپ نے دیکھی, کوئی ایسی چھت آپ نے دیکھی جس کا کوئی ستون نہ ہو؟
چھوٹی سی چھت بنا لیں گے بغیر ستون کے، یہ کروڑوں کلومیٹر، انگنت کلومیٹر لمبی چھت آسمانوں کی، ستون ہلے، پلر کے بغیر کوئی انجینئر بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے کہا بن جا، بن گیا۔ اب اللہ کے حکم کے مطابق کھڑا ہے۔ جی بغیر عمد ترونہا، اللہ کہتا ہے کہ آسمان کو دیکھو، کوئی پلر ہے؟ بغیر پلر کے تم دیکھ رہے ہو۔ اللہ کا حکم ہے، کیا حکم ہے؟ کیا حکم ہے؟ بغیر پلر کے کھڑا ہو جا، کھڑا ہے، گرا نہیں، گرتا نہیں۔ اس فرما برداری کا حکم کون دے رہا ہے؟ دیکھ، خدا کی نافرمانی نہیں کرنا، یہ ہے نبی کی نبوت، رسالت۔ سورج برابر صبح نکلتا ہے، برابر طلوع آفتاب، کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ بھول گیا حضرات؟ آفتاب برابر طلوع آفتاب کے وقت نکلتا ہے، طلوع آفتاب کے وقت۔ اچھا، یہ دو مائک گڑبڑ کر رہے ہیں۔ ضرورت نہیں صاحب، میرے منہ میں لا کے ٹھوس دیے، اس کا نتیجہ ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا حضرات؟ روزانہ، آج کیا تاریخ ہے؟ 15 فروری کی صبح کو آفتاب طلوع ہوا۔ کب ہوا؟ صبح کو اٹھے تو نہ مسلمانہ، آفتاب طلوع ہونے کے 3 گھنٹے بعد اٹھتے ہیں، تو کیا طلوع آفتاب کب ہے کیا معلوم ہوتا ہے؟ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ نماز کی پابندی کرو۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات؟ جی سورج طلوع ہوتا ہے 15 فروری۔ جی کب طلوع ہوا سورج؟ 6:45 پر۔ آج آئندہ سال 15 فروری 6:45 پر سورج طلوع ہوگا نہیں ہوگا؟ اس کے بعد آئندہ سال 100 سال سے 15 فروری کو طلوع آفتاب کی ساعت کیا ہے؟ 6:45۔ یہ فرما برداری ہے رب کی، یہ رب کی فرما برداری کا درس کون دے رہا ہے؟ نبی ہاشمی۔ کیسے دے رہا ہے؟ کیا زبان سے کہہ رہا ہے؟ نہیں، نبی ہاشمی کے نور سے آسمان بنا، لہذا فرما بردار ہے۔ ایک فرما بردار نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے آسمان بنا، فرما بردار میں ہے، فرما برداری میں آج تک۔ ان کے نور سے زمین بنی، فرما برداری میں آج تک۔ ان کے نور سے جانور بنا، فرما برداری میں آج تک۔ بیل پر جتنا چاہے سامان لاد دو، میں نہیں اٹھوں گا، نہیں بولتا۔ کس نے کہا ہے؟ فرما برداری کر۔ یہ کس نے کہا؟ اپنی زبان حال سے نہیں، زبان نور سے کہا، اے میرے نور سے بننے والے فرما برداری کر، تیرا بڑا جو کہتا ہے اس پر عمل کر۔ خیر بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم زمین کے بھی نبی، آسمان کے بھی نبی، زمین کے بھی رسول، آسمان کے بھی رسول، چاند کے بھی رسول، چاندنی کے بھی رسول، ستارے کی بھی رسول۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اگر تم انسان ہو کر، مسلمان ہو کر رسول اللہ کی تابعداری نہیں کرو گے تو یہ نرم چلنے والی ہوا، تمہیں فرحت دینے والی ہوا،
طوفانی شکل میں آئے گی، تمہارا بیڑا غرق کر دے گی، تمہاری کشتی کو ڈبو دے گی، تمہارے گھر کو اڑا کے یہاں سے وہاں پہنچا دے گی، تمہاری دکان کو نیست و نابود کر دے گی، تمہارے عیش کو منغص کر دے گی، تمہارا جینا مرنے سے بدتر ہو جائے گا. یہی ہوا. ہوا تمہارے تابع ہے. کب تک تابع رہے گی؟ جب مصطفیٰ کے تم تابع دار رہو گے تب تک. جب تک تم مصطفیٰ کے تابع دار رہو گے اس وقت تک یہ ہوائیں تمہاری تابع دار. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہو؟ آوازوں پھٹ گیا، گرمی بڑھ گئی، موسم شدید ہو گئے. سردی کے موسم میں سردی زیادہ، گرمی کے موسم میں گرمی زیادہ، بارش کے موسم میں طوفان آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تو مسلمان فرما بردار نہیں رہا اپنے حبیب کا، اپنے نبی کا، اپنے رسول کا. اب وہ نبی کے حکم سے، رسول کے حکم سے چل، نرم نرم پیاری پیاری ہوا طوفان بن کے آ رہا ہے. یہ ہوا طوفان بن گئی. یہ سمندر جس کا سینہ چیر کے تو ایک ساحل سے دوسری ساحل پر پہنچ جاتا تھا، تجھے وہ غرق کرنے پر تلا ہوا ہے. موجیں تیری دشمن ہیں، ہوائیں تیری دشمن ہیں، فضا ناسازگار ہے، زمین تیری دشمن ہے، آسمان تجھ پر برس پڑنے کے لیے تیار ہے، سورج کی کرنیں تجھے ناگن بن کے ڈس رہی ہیں، چاند کی چاندنی تجھے عذاب، تیرے حق میں عذاب بن گئی ہے. کیوں؟ تو اپنے حبیب کا نافرمان بن گیا. تو اگر تم چاہتے ہو زمین تمہارے تابع رہے، آسمان تمہارے تابع رہے، ہوائیں تمہارے تابع رہے، سرکشی نہ کریں، موسم تمہارے تابع رہے، تم جیسا چاہتے ہو اس دنیا کا ماحول ویسا ہی رہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو تم نبی تم کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں ویسے رہو. نہیں تو تمہارے پیروں کے نیچے جو بچھی ہوئی زمین یہی تمہارے لیے جہنم بن سکتی ہے. تو بندگان خدا سے کر رہا تھا، بات کہاں سے نکلی کہاں پہنچ گئی، حقائق کے اعتبار سے بات ہے، لیکن ہے بات خانخواہی باتیں ہیں، لیکن ممبر سے کہی جانے والی باتیں ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ سرکار میرے زمین کے بھی نبی، آسمان کے بھی نبی، چاند کے بھی نبی، سورج کے بھی نبی، زمین کے نبی، زمین کے نبی، آسمان کے نبی، جی آسمان کے نبی، سورج کے نبی. اسی لیے تو ڈوب گیا تھا سورج مقام صحبہ میں، سورج ڈوب گیا تھا. حضور آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں. حضرت علی کی گود مقدس گود ہے، اس گود پر میری جان قربان، اس سونے والے سر کی میرے ماں باپ قربان، میرا خاندان قربان. مقام صحبہ میں حضرت علی کیا مقدس گود ہے، پیارا آغوش ہے. مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہہ کا مقدس گود ہے، اور میرے حضور سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں. حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی، حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی. دیکھ رہے ہیں نماز کا وقت جا رہا ہے. اور وہ ایک لمحہ آیا کہ آفتاب ڈوب گیا. افق میں آفتاب ڈوب گیا. حضور آرام فرما رہے ہیں. حضرت علی حضور کو جگا دیتے، حضور کو، میں سو رہا ہوتا ہوں تو آپ لوگ جگا دیتے نا، بھائی جی تقریر کو جانا ہے، اٹھو. بھائی جی کھانے کو جانا ہے نا، اٹھو. مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ یہ میں ہوں، حضور ہیں. مولا علی کیا کر رہے ہیں؟ نماز ہے، کھانا نہیں ہے، شادی میں اٹینڈ کرنا نہیں ہے، نماز، وہ بھی عصر کی نماز. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین.
تمام نمازوں کی پابندی کرو، ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھو، خصوصاً عصر کی نماز کبھی ناغا نہ ہو، کبھی خضا ہونے نہ پائے، وقت میں عصر کی نماز پڑھو اور اللہ کی بارگاہ میں خانت بن کے کھڑے ہو جاؤ، فرما بردار ہو کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ عصر کی نماز ہے، چلی گئی، وقت چلا گیا، آفتاب ڈوب گیا، آفتاب ڈوب گیا، ڈوب جانے کے بعد حضور کی مقدس آنکھ کھلتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے۔ حضرت علی نے عرض کیا، مختصر سے حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ عصر کی نماز کا وقت گزر گیا، میں نے عصر گزاری نہیں، پڑھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا معلوم ہوا؟ عصر کی نماز پڑھنے سے زیادہ رسول اللہ کی خدمت کرنا اہم ہے۔ عصر کی فرض نماز الصلاۃ الوسطیٰ قضا ہو جائے، میرے نبی کی نیند میں خلل نہ واقع ہو۔ عصر کی نماز اس کے لیے پیدا ہوئی۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب تم نہ ہوتے تو میں نے افلاک کو پیدا نہ کیا ہوتا۔ لولاک لما خلقت الارضین، اے نبی تم نہ ہوتے تو میں نے زمینوں کو پیدا نہیں کیا ہوتا۔ لولاک لما اظہرت ربوبیتی، اگر تم نہ ہوتے تو میں نے اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کیا ہوتا، کوئی مجھے رب کہنے والا میں نے بنایا نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تم نہ ہوتے تو نمازیں کہاں ہوتی؟ سبحان اللہ۔ تم نہ ہوتے تو مجھے رب ماننے والا کون ہوتا؟ تم نہ ہوتے تو مجھے معبود تسلیم کرنے والا کون ہوتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اٹھنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ میری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ کیوں کہا رسول اللہ سے؟ کہنے کی کیا، بھائی عبادت ہے، حضرت علی کا کام ہے، نماز پڑھنا حضرت علی کا کام ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے، حضور سے کیوں سنایا؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ بڑا رونا ہے، بڑا دکھ ہے، کیا ہوا ہے نہیں معلوم۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ مسکراتے ہوئے بیٹھو، یہ کیا ہے؟ کیا پیٹ میں تکلیف ہے؟ زیادہ کیوں کھا لیا؟ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ اللہ کی عبادت۔ بھائی آپ بور تو نہیں ہوئے؟ نہیں۔ کون کون بور ہوئے ہاتھ اٹھاؤ، کون جو بور ہو گئے نا وہ ہاتھ اٹھائیں۔ کوئی بور نہیں ہو، ایک بھی نہیں؟ الحمدللہ، یہ صدقہ ہے محمد رسول اللہ کے ذکر پاک کا۔ کیا عرض کرا تھا؟ تجھے سوچنا شریعت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تجھے سوچنا شریعت، تجھے دیکھنا، تجھے سوچنا شریعت، تجھے دیکھنا عبادت ہے میری یہی عبادت کہ کروں تیری تلاوت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ حضور عصر کی نماز قضا ہو گئی، پڑھی نہیں۔ اب حضور کیا کرتے ہیں؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کہ مولا یہ علی تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ مطلب کیا؟ سب سے بڑی عبادت میں تھا۔ نماز چھوٹ گئی ہے، عصر کی فرض نماز چھوٹ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود
حضور کی اطاعت چھوٹی نہیں. تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. اب سورج کو لوٹا. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہی تم بولتے رہو. حضور نے دکھا دیا گیا وقت ہاتھ آتا ہے, گیا وقت لوٹ کر آتا ہے. مصطفیٰ کا اشارہ چاہیے, مصطفیٰ کا ایمان چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادہ غوث اعظم. سبحان اللہ, کیا بات, کیا بات. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو سمجھ میں آ رہی بات؟ جی اے اللہ, علی تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا, تیرے رسول کی اطاعت میں, یعنی فرما برداری میں تھا, نافرمانی نہیں کی اس نے. نماز چھوڑی ہے اس سے بڑی عبادت کے لیے. ایک عبادت نماز جیسی عبادت, عصر کی نماز جیسی عبادت چھوڑی ہے تیرے حبیب کی آرام کی خاطر. اور نماز کیا ہے آپ سنیں گے. جی جی جی. نماز کیا ہے, نماز کیا ہے؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز میں. نبی کو مزہ ملتا ہے نماز میں, نبی کو راحت ملتی ہے نماز میں, نبی کو لذت ملتی ہے نماز میں. نبی کو لذت دینے کے لیے نماز پیدا ہوئی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے نماز نہیں پیدا ہوئی, ان کو راحت دینے کے لیے. حضور خود فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی. حبب الی من دنیاکم ثلاث, تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں. دنیا کو کہا کہ تمہاری دنیا, دنیا کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا. میری دنیا نہیں کہا, تمہاری دنیا. ہم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں مجھے دنیا سے کیا کام ہے, دنیا تمہاری دنیا, تمہاری دنیا. یعنی دنیا سے حضور کو محبت نہیں. خود فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, کیا فرماتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے, مالی ولی دنیا وما انا والدنیا, دنیا سے میرا کیا تعلق, اور میں اور دنیا, ان دونوں کی مثال, میری اور دنیا کی مثال کیا ہے؟ الا کراکب استظل, الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها. میں دنیا میں اس طرح ہوں گویا کہ چلچلاتی دھوپ میں ایک آدمی سواری پر سوار ہو کے جا رہا ہے. جب سائے دار درخت نظر آیا, اس کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا, پھر اس کے بعد چل دیا. تو خیر بندگان خدا, کیا عرض کر رہا تھا؟ حبب الی من دنیاکم ثلاث, تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں میری محبوب ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تین چیزیں میری محبوب ہیں. محبوب کس نے بنایا؟ میں نے نہیں بنایا, اللہ نے بنایا. تین چیزوں کو محبوب بنایا, النساء ازواج مطہرات, والطیب خوشبو, اس کے بعد فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو نماز حضور کو خوش کرنے کی چیز ہے. تم اگر حضور کو خوش کرنا چاہتے ہو تو نماز کے پابند بن جاؤ. تو بندگان خدا, کیا عرض کر رہا تھا, بھول گیا حضرات. اب حضور نے فرمایا یا اے اللہ سورج کو لوٹا, سورج لوٹ آیا. اب آپ کو معلوم ہے سورج ڈوبا, آج سورج ڈوبا نہیں ڈوبا, سورج ڈوب گیا, مغرب میں ڈوبا. جب ڈوبا کیا وقت تھا؟ غروب آفتاب کا وقت تھا, شام کا وقت تھا. اب پھر کل صبح نکلے گا, اگے گا, مشرق سے اگے گا, ایسٹ سے اگے گا, نکلے گا, طلوع ہوگا. تو کیا وقت ہوگا؟ سورج ڈوب کے نکلتا ہے تو کیا وقت ہوتا ہے؟ طلوع آفتاب کا وقت ہوتا ہے نا, صبح کا وقت ہوتا ہے نا, سویرا ہوتا ہے نا, تڑکا ہوتا ہے نا. واہ واہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے, بات ہے, سبحان اللہ. حضرت علی نے نماز عصر نہیں پڑھی,
سورج ڈوب گیا، سورج ڈوب گیا. حضور نے کہا مولا علی نے نماز نہیں پڑھی، سورج ڈوب گیا. مطلب کیا؟ نبی کے غلاموں کی نماز کے لیے سورج رہتا ہے، سورج نکلتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، سورج ڈوبتا ہے تاکہ غلامان مصطفیٰ مغرب کی نماز ادا کریں. سورج ڈوبتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیا عرض کرا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ سبحان اللہ کون بھی نہیں بولیں گے جی، اس طرف کے لوگ ہیں کیا غمزدہ بیٹھے ہیں جی، حج کو جا کو کچھ غمزدہ بیٹھے ہیں کیا جی. ہاں تو کیا بول رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ سورج بھی غلام اتباع. سورج ڈوبنے کے بعد طلوع ہوتا ہے تو فجر دن میں طلوع ہوتا ہے نا، دن کا وقت، فجر کا وقت طلوع ہوتا ہے نا، جی صبح کا وقت ہوتا ہے نا جب طلوع ہوتا ہے. لیکن اس وقت کیا ہوا، مقام صحبہ میں حضرت علی کی نماز چلی گئی عصر کی. پھر اس کے بعد جو ہے طلوع ہوا. اللہ کے حبیب نے کہا یا اللہ سورج کو پھر طلوع کر، ہوگا. میرا نبی کہے اور اللہ نہ سنے. اب سورج کہاں سے طلوع ہوا؟ مشرق سے نہیں، مغرب سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جہاں سیٹ ہونا ہے سورج، جہاں سیٹ ہوتا ہے سورج وہیں سیٹ ہوا اور وہیں سے رائز ہوا. سبحان اللہ. ہر روز سیٹ کی جگہ سیٹ، رائز کی جگہ رائز. لیکن مقام صحبہ میں اس وقت کیا ہوا، جہاں سیٹ ہوا وہیں سے رائز، جہاں سیٹ ہوا وہیں سے رائز ہوا. کیوں کہ فجر کی نماز پڑھنی نہیں ہے علی کو. علی کو فجر کی نماز پڑھنی نہیں ہے، فجر کا وقت ضروری نہیں ہے، عصر کا وقت چاہیے. تو عصر کے وقت میں سبحان اللہ سیٹ ہوا، مغرب میں ڈوبا، پھر مغرب ہی سے رائز ہوا، ویسے ہی رائز ہوا. اشٹ جہاں ہوا وہیں سے اگا. سبحان اللہ. اور وقت کیا تھا؟ عصر کا وقت، برابر عصر کی نماز پڑھنے کے لائق وقت. حضور نے کہا پڑھ لو. حضرت علی نے نماز پڑھ لی. تو کیا معلوم ہوا؟ حضور چاہیں تو وقت کا نظام بدل دیں، وقت بدل دیں. عصر کو عصر کو مغرب کو مشرق بنا دیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ بگڑی چاہیں تو بنا دیں، وہ جہنمی کو جنتی بنا دیں، وہ غروب آفتاب کو طلوع آفتاب بنا دیں. وہ کیا نہیں کر سکتے. وہ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ مغرب سے طلوع ہوا، مغرب سے. اب کچھ اور سنیں گے، سنیں گے کیا سنیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. ابراہیم علیہ السلام ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا پوری روئے زمین پر جس کی رولنگ تھی، حکومت تھی، پوری روئے زمین پر، پورے گلوب پر. ڈو یو فالو مائی برادران؟ ہائے ہائے ہائے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ایک بادشاہ تھا کافر، اس کا نام تھا نمرود. اس کی حکومت پوری زمین پر حکومت. بات سمجھ میں کہاں ہے؟ وہ تھی حکومت، اب کہاں ہے؟ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگا، بحث کرنے لگا. کیا بحث کرنے لگا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، ربی الذی یحیی و یمیت. ابراہیم علیہ السلام نے اس کافر بادشاہ سے کہا میرا رب وہ رب ہے
جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے. اس سے یہ گفتگو کیوں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ کیونکہ وہ خود دعویٰ ربوبیت کرتا تھا، وہ دعویٰ الوہیت کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، میں خدا. استغفر اللہ. میں جاگو کیا ہوتا دیکھو، یہاں تک پہنچاتا ہے کبر. اللہ بچائے. چھوٹوں سے شروع ہوتا ہے. شیطان نے کہا آدم سے میں بڑا. استغفر اللہ. اس کے بعد کیا کہا؟ اللہ کی بڑائی بھی مانا نہیں. تو کافر ہو گیا. بولا میں ہو گیا تو پرواہ نہیں، جا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو بندگان خدا کیا عرض کرا تھا بھول گیا آپ حضرات؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا ربی. وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، میں خدا بولتا تھا. کون؟ کیا حقیقت اس کی اور کیسا مرا ہے میں کیا بولوں. اس کی ناک سے، اس کے کان سے ایک مچھر گزرے، اندر چلا گیا دماغ میں، اور جا کے تکلیف دینے لگا. سر درد، ایسا شدید سر درد ہوتا کہ جوتے مارنا اسے. جوتے حقائق ہے. جب تک جوتے مارتے رہیں ذرا تکلیف کم رہتی. جوتے مارنا چھوڑے پھر درد تڑپتا. اسی طرح مر گیا. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ خدا کے سامنے کس کا چاہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کس کی چلتی ہے. خیر بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا حضرات. میں بڑا، میری سب سے بڑا میں. ان سے بڑھ کو مجھے مانو، ان سے بڑھ کے بھی مجھے مانو، ان سے بھی بڑھ کے مجھے مانو، ان سے بڑھ کے مجھے مانو. ارے بھائی وہ مولوی صاحب ہیں، عالم دین ہے، رہے تو کیا ہوا عالم نے، میرے پاس پیسہ ہے میں بڑا. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. ایسی مثالیں آپ کی نظر سے گزری ہوں گی نا. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا بھول گیا حضرات؟ تو حضرت ابراہیم نے، ان کو معلوم تھا کہ یہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے. کہا ربی الذی یحیی و یمیت. سبحان اللہ. میرا رب وہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے. جسے چاہتا ہے زندہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے مار دیتا ہے. مردے کو زندہ کرتا ہے، زندے کو مار دیتا ہے. کہا انا احیی و امیت. سن رہے ہیں آپ؟ کیا بولا نمرود؟ میں بھی زندہ کرتا میں بھی مارتا. استغفر اللہ استغفر اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیسے؟ تو کیسے زندہ کرتا؟ ایک آدمی تھا جس پر یہ ثابت ہو گیا تھا کہ وہ قتل کیے جانے کے قابل ہے، اور اسے جیل میں بند کر دیا گیا تھا. تاریخ بھی مقرر ہو گئی تھی کہ اسے فلاں تاریخ میں سولی پر چڑھا جائے گا، تختہ دار پر چڑھایا جائے گا. طے ہو گیا تھا، پاس ہو گئی تھی بل، قانون پاس، بل پاس. اب کیا کہہ رہا نمرود؟ اس کو بلایا، فلاں تاریخ میں جسے قتل کرنا ہے نا، جسے سولی پر چڑھانا ہے نا، اسے بلا کے لاؤ. وہ آیا، بولا کہ تجھے قتل کرنے والا تھا میں، مرنا یقینی تھا تیرا، میں نے تجھے بخش دیا، معاف کر دیا، جا چلے جا گھر کو چلے جا. بولا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف رخ کر کے، دیکھو یہ مرنے والا تھا، میں نے اسے زندہ کر دیا. دیکھو حضرت ابراہیم تو یہ فرماتے ہیں کہ جو مر چکا ہے میرا رب اسے زندہ کرتا ہے. یہ بول رہا ہے مرنے والا تھا میں اسے زندہ کیا، تو زندہ ہی ہے. یہ مرنے والا تھا، دیکھو میں اسے زندہ کر دیا. کہاں زندہ کرائیے؟ اسے تو اللہ نے زندہ رکھا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. جاہل ہے، کیا جواب دیں گے؟ اسے بھیج دیا. دیکھو میں یہ کیا کرتا ہوں، مرنے والے کو زندہ کرتا ہوں، بول دیا. پھر اس کے بعد ایک آدمی سامنے سے جا رہا تھا، کیا نام تھا نہیں معلوم، کیا ذات تھی اس کی نہیں معلوم. سامنے سے جا رہا تھا، اس نے کہا آؤ ادھر. وہ آیا، جلاد کو بلایا، ایک ہی مار میں اس کا سر جو ہے تن سے جدا کر دے. جلاد نے ایک ہی مار میں اس کا سر دھڑ سے جدا کر دیا. کہا کہ دیکھو
کہ یہ زندہ تھا، اسے میں نے مار دیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس نے یہ کہا. تو اب ابراہیم علیہ السلام دوسرا سوال کرتے ہیں، میرا رب زندہ کرتا ہے مارتا ہے؟ کہا ابراہیم علیہ السلام نے، تو اس کا یہ جواب دیا. وہ جواب نہیں، بے وقوف سمجھ رہا تھا، جواب دیا، پاگل پن کا جواب ہے. جی جی ابراہیم علیہ السلام نے وہ سوال چھوڑ دیا. اب دوسرا سوال قائم کیا. کیا کہا؟ واہ. ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت غور سے سننا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا. کیا کہا؟ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جو میرا رب ہے، جس کا میں سفیر ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں، پیغامبر ہوں، جس نے مجھے داعی بنایا، ہادی بنایا، وہ اللہ یاتی بالشمس من المشرق، مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مشرق سے سورج کو اگاتا ہے. فأتی بہا من المغرب، سورج کو طلوع کرتا ہے میرا مولا مشرق سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سورج کا ادے ہوتا ہے مشرق سے. فاتی بہا من المغرب. اردو میرا خدا تو مشرق سے سورج کو اگاتا ہے، نکالتا ہے. تو مغرب سے سورج کو نکال کر بتا. تو مغرب سے سورج کو نکال. مطلب کیا؟ تو اگر واقعی خدا ہے، تو اگر واقعی خدا ہے، سچا خدا ہے، معبود برحق ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کے تو بتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا، حیران ششدر رہ گیا. کوئی جواب نہ بن پڑا ابراہیم علیہ السلام کے مقدس سوال کا. کیا نکالتا مشرق سے؟ مغرب سے سورج کیا نکالتا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. خدا تھوڑی تھا. آپ سمجھ رہے ہیں حضرت؟ جی جی جی. تو اس کنورزیشن میں، اس آرگیومنٹ میں کیا بات معلوم ہوئی؟ جو مغرب سے سورج نکالے وہ خدا. خدا کا کام ہے یہ. مغرب سے نکالنا. تو خدا ہے، تو خدا ہے، تو مشرق مغرب سے سورج نکال. تو مغرب سے سورج نکالنا خدا کا کس کا کام؟ خدا کا. گفتگو سے ظاہر یہی بات سامنے آ رہی ہے نا. اگر تو دعویٰ خدائی کا کر رہا ہے، تو خدا ہے تو نکال مغرب سے خدا، مغرب سے سورج نکال. اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں، زبان بند ہو گئی اس کی. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مقام صحبہ کی طرف آئیے. مغرب سے سورج نکل رہا ہے، مغرب سے سورج نکل رہا ہے، مغرب سے سورج طلوع ہو رہا ہے. سورج مغرب سے نکالنا تو خدا کا کام. مصطفیٰ کیسے انجام دے رہے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، کیسے انجام دے رہے ہیں؟ کوئی دوسرا انجام، خدا کا کام کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، مصطفیٰ کر سکتے ہیں.
نہیں جی مسوا کر سکتے ہیں. آ گیا نہیں آ گیا؟ مغرب سے سورج طلوع ہو کے سامنے آ گیا. سورج اور علامت کے لیے عصر کا وقت رہا. فجر کے وقت میں نکلتا تو مشرق سے نکلا بولتے. جی 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 واہ 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 جنہوں نے وہ منظر نہیں دیکھا واہ واہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ عصر کے وقت میں آیا, مغرب سے نکلا یہ بتانے کے لیے. واہ واہ سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن حضور خدا ہیں نہیں ہیں. یہ دیکھو اہل سنت و جماعت کی شان. مغرب سے سورج نکالتا ہے ہمارا آقا, مگر ہم اسے نبی ہی مانتے ہیں, رسول ہی مانتے ہیں, محبوب خدا ہی مانتے ہیں, خدا نہیں مانتے. یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کے نالین پاک کا. تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت شہزادے غوث اعظم